یوں تو سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم الحرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشوراء کا روزے کی فریضت مسنوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشوراء کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمایا کہ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشوراء کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت امام حسین کی مزید فضیلت اور دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا ہے جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کسی دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو عاشوراء کا دن تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد خشکی میں اتری تو وہ دن بھی عاشوراء کا ہی دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، وہ دن بھی عاشوراء کا دن تھا، اور قیامت عاشوراء کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشوراء کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں ماریں، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی میں مل گیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں، ان کے عاشوراء کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والا ہے۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماورا ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکمت سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزے رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ اور ملاؤں گا، جیسے 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزے رکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تہذیبی خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کا عاشورہ کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی تو اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت کر رہے ہیں وہ اس دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ ساری ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس طرز عمل سے اس کے چال ڈھال، اس وضع و قطع اور اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادت وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔
चुनाचा अहदीस मुबारका में हुक्म जा बजा मिलेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों से अलग तरीका अख्तियार करवाना। चुनाचा फरमाया, मुशरिकीन जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, उनसे अपना ज़ाहिर व बातिन अलग रखो। जब इबादत बंदगी और नेकी के काम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहबत पसंद नहीं फरमाई, तो और कामों में अगर मुसलमान उनकी मुशाहबत इख्तियार करें तो ये कितनी बुरी बात होगी। अगर ये मुशाहबत जानबूझकर इस मकसद से इख्तियार की जाए कि मैं इन जैसा नज़र आऊँ, तो ये गुनाह कबीरा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करे वो उस कौम के अंदर दाखिल है। मसलन कोई शख्स अंग्रेज़ों का तरीका इसलिए इख्तियार करे कि मैं देखने में अंग्रेज़ नज़र आऊँ, तो ये गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर दिल में ये नियत नहीं कि मैं इन जैसा नज़र आऊँ, बल्कि वैसी ही मुशाहबत इख्तियार कर ली, तो ये गुनाह कबीरा तो नहीं मगर मकरूह ये भी है। अफसोस है कि आज मुसलमानों को इस हुक्म का ख्याल और पास नहीं रहा और अपने तरीक़े कार में, वज़ह क़ता में, लिबास पोशाक में, उठते बैठने के लिए अंदाज में, खाने पीने के तरीक़ों में, ज़िंदगी के हर काम में हमने गैर मुस्लिमों के साथ मुशाहबत अख्तियार कर ली है। इनकी तरह का लिबास पहन रहे हैं, इनकी ज़िंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बना रहे हैं, इनकी तरह खाते पीते हैं, इनकी तरह बैठते हैं। ज़िंदगी के हर काम में इनकी निकाली को हमने फैशन बना लिया है। आप अंदाज़ा करें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने में यहूदियों के साथ मुशाहबत को भी पसंद नहीं फरमाया। इससे सबक मिलता है कि हमने ज़िंदगी के दूसरे शोबों में गैर मुस्लिमों के साथ जो नकाली इख्तियार कर रखी है, खुदा के लिए उसको छोड़ दें और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के तरीक़ों की नकाली करें। इन लोगों की नकाली ना करें जो रोज़ाना तुम्हारी पिटाई करते हैं, जिन्होंने तुम पर जुल्म इस्तबदार का शिकंजा कसा हुआ है, जो तुम्हें इंसानी हुकूक देने को तैयार नहीं। इनकी निकाली करके आखिर तुम्हें क्या हासिल होगा? हाँ, दुनिया में ज़िल्लत होगी और आखिरत में रुसवाई होगी। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज रखे, आमीन। बहरहाल इस मुशाहबत से बचते हुए आशूरा का रोज़ा रखना बड़ी फजीलत का काम है। आशूरा रोज़े का हुक्म तो बरहक है। रोज़े के अलावा आशूरा के दिन के बारे में लोगों ने दो और अमाल अख्तियार कर रखे हैं। इनके कुरान और सुन्नत में कोई बुनियाद नहीं। मसलन बाज़ लोगों का ख्याल है कि आशूरा के दिन फ़लाँ किस्म का खाना पकाना ज़रूरी है, अगर खिचड़ा ना पकाया तो आशूरा की फ़जीलत हासिल नहीं होगी। इस किस्म की कोई बात ना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ना सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और ताबईन या बुज़ुर्गान दीन इस पर अमल किया। सदियों तक इस अमल का कहीं वजूद नहीं मिलता। हाँ, एक ज़ईफ़ और कमज़ोर हदीस है, मज़बूत हदीस नहीं। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मक़बूल है कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने घरों और इन लोगों को जो इंसान के अयाल हैं, मसलन इसके बीवी बच्चे, घर के मुलाजिम वग़ैरह, इनके आम दिनों के मुकाबले में अच्छा खिलाए, यानी इस दिन आम दिनों के मुकाबले में उम्दा और अच्छा खाना बनाए, तो अल्लाह ताला इसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे। ये हदीस अगरचे सनद के एतबार से मजबूत नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स इस पर अमल करे तो कोई मज़ायका नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इस अमल पर जो फजीलत बयान की गई है वो इंशाअल्लाह ताला हासिल होगी। लिहाजा इस दिन घर वालों पर खाने में वसअत करनी चाहिए। इससे ज़्यादा लोगों ने जो चीज़ें अपनी तरफ से गढ़ कर ली हैं, इसकी कोई असल बुनियाद नहीं। कुरान करीम ने जहाँ हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र अता फरमाया है, इस जगह एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया है
کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں سے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہے، جانتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں سے لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادات کے طریقے گڑھا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں، تعزیوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں، اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے میں اور ان سے دعائیں کرنے میں صرف کریں، اور ان فضولیات میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔